السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں اس کا معمول بھی تھا، صحابہ کرام کا بھی اس پہ معمول تھا، وہ میں عرض کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تاکید بھی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت تو میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ صحابہ کرام ان کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام اہل بیت، ان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں نشیب و فراز، خوشی، غمی، تکلیف، پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت کے اندر جو رہنمائی ہم لے سکتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو پڑھ کے لے سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ بہت سے معاملات میں ہم جہاں الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں رہنمائی ہماری کرتے ہیں۔ بہت سی پریشانیاں اور حاجات اور ضرورتیں، مجبوریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، تو ان میں کیا کرنا چاہیے، ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیز ملتی ہے وہ میں عرض کروں گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ میں عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ دو تین اور باتیں اور واقعات وہ بھی ساتھ عرض کروں گا، جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجات کے لیے کیا کرتے تھے، کوئی پریشانی آئے تو اس کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی آندھی یا ہوا تیز چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، فوراً کوئی گھبراہٹ ہوتی، فوراً آپ علیہ السلام نماز کی طرف توجہ فرماتے۔ یہ کچھ واقعات میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ نماز کتنی بڑی طاقتور چیز ہے اور کتنی بڑی دولت ہے۔ بہت سے مسائل، بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، ان کے اندر وہ طاقت اور قوت جو ہے وہ ایک نماز کے اندر بھی ہے۔ وہ سب طاقتیں اور قوتیں اگر جمع کی جائیں تو نماز کے اندر طاقت اور قوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا حصول اس نماز کے ذریعے وہ زیادہ ہے۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا ایک دفعہ، تو سورج گرہن کے وقت میں صحابہ کو فکر تھی کہ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا عمل کرتے ہیں، تو صحابہ کرام سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے کہ دیکھیں کہ اس موقع کے اوپر ہمیں سنت کیا ملتی ہے اور آپ علیہ السلام کا عمل کیا ملتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ہم جسے نماز کسوف کہتے ہیں، اور توبہ اور استغفار کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور دوسروں کو بھی طرف توجہ توبہ اور استغفار کی طرف کرائی۔ اور ایک نہیں کئی راتیں ایسی ہیں کہ جن میں نبی علیہ السلام کی زندگی سے ثابت ہے کہ آپ پوری رات نماز پہ کھڑے رہے اور روتے بھی رہے اور دعا بھی کرتے رہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ آپ اتنا کیوں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آپ علیہ السلام کا رونا، گڑ گڑانا اور آپ علیہ السلام کا نماز کی طرف اتنا متوجہ رہنا یہ انتہائی اہم چیز ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حاجت کے موقع پہ، ضرورت کے موقع کے وقت جو تعلیم فرمائی کہ جب تمہیں کوئی پریشانی اور ضرورت ہو تو اس وقت تم کیا کرو، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو جسے ہم دعائے حاجت یا صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے لیے مانگے۔ اور یہاں نماز کے اندر جو سمجھنے کی چیز ہے، جو ایک اہم چیز ہے جس سے ہمارے بہت سے دوست غافل ہوتے ہیں، وہ سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ ایک چیز ہے کہ نماز فرض 5 وقت وہ پابندی ضروری ہے، یہ وہ نماز ہے جو کہ نفل نماز ہے۔ فرض نماز اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو کم ضرورت اور حاجت کے لیے فرض نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں، اور فرض نماز کو ضرور پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ نفل نماز پڑھتے ہیں اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے۔ اور اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا کام نہیں ہوتا ہم 2 رکعت نماز بار بار پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے چیز ملتی ہے، جب تک ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، قرضے کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں، ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا ہماری زندگی کے اندر۔ کسی بھی قسم کی پریشانی اور مسئلہ اور حاجت ہے، کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے ایک وقت میں نماز پڑھ کر بیٹھ جانا کہ اب اللہ کی مدد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور فیصلہ کرنا کہ نہیں آ رہی اور نا امید ہو جائیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ احادیث مبارکہ سے چیز ملتی ہے کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے، پھر دوسرے دن پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن ہم نے مانگتے ہی رہنا ہے۔ جب ہماری نیت اور عزم یہ ہوگی، جب ہمارے ذہن میں یہ عزم ہوگا کہ جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی، ہم نے نماز بار بار پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کو پوری کریں گے۔ اور اگر ہماری یہ ہو کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ کے چیک کرنا ہے کہ ضرورت پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہم مانگتے ہی رہیں گے اور بار بار مانگیں گے، اور اس میں شرمائیں گے بھی نہیں اور نا امید بھی نہیں ہوں گے، اور ہر دفعہ یقین سے مانگیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ نماز اہم وظیفہ ہے، اہم ایک حاجت کے سلسلے میں ہمارا ایک بہت اہم سنت مبارک عمل ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، 5 وقت نماز کی پابندی وہ اپنی جگہ ضروری ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کے علاوہ آپ علیہ السلام سے نوافل ثابت ہیں، صلاۃ الحاجت آپ سے ثابت ہے، پریشانی اور حاجت کے وقت نماز کی طرف صحابہ کرام کا متوجہ ہونا یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے جب تک وہ ضرورت پوری نہ ہو 2 رکعت نفل بار بار پڑھے جائیں، بار بار پڑھے جائیں، اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس مسئلے کو بہت جلد حل فرمائیں گے جب ہم امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔